الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، انجینئر محمد علی مرزا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تک کو نہیں چھوڑا اور صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حدیث کا غلط مطلب نکال کر۔ سامعین، اس پر آپ انجینئر مرزا کی اس کلپ کو سن لیجئے سامعین۔ لیکن جو دوسری روایت ہے نا، ہائے جمعرات کا دن، اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہیں، اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں، کچھ لوگ تھے جن کی مطلب آپ سمجھیں کہ لنگوسٹک وہ اتنے شستہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں، اور میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی نیت بری نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی الفاظ نہیں تھے، وہ انہوں نے استعمال کر لیے۔ وہ عربی میں پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 4431 اور صحیح مسلم میں 4232۔ ما شأنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ احجرا، کیا یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں؟ جیسے کوئی بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ، جس کو ہم، یہ بہت سخت الفاظ ہیں لیکن یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اول فول بندہ کہنا شروع کر دے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اس کے لیے یہ عربی ڈکشنری القاموس میں بالکل ایمانداری کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث ہند کے جو صدر تھے، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پر، داؤد راز رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے یقین کریں جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، حضور کی ذات اس چیز سے بعید ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں۔ ان کا بھی دل تڑپ اٹھا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ اربوں صحابہ کی حرمت حضور کی قدموں کی خاک پر قربان۔ تو سامعین، آپ نے سنا، اب یہاں انجینئر محمد علی مرزا نے بخاری کی حدیث نمبر 4431 کے متعلق 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی صحابہ کرام نے جو احجرہ کے الفاظ استعمال فرمائے یہ بڑے گستاخانہ تھے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی علامہ داؤد راز صاحب نے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا تو انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ جی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی صحابہ کرام کو۔ تو سامعین، یہ جو 2 باتیں انجینئر محمد علی مرزا نے کہی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے تو وہ ذرا آپ سمجھ لیجئے۔ انجینئر محمد علی مرزا احجرہ کو جو بڑے گستاخانہ الفاظ کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں سامعین۔ کیوں؟ آپ یہ ذرا اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ وہی بخاری ہے سامعین، ہے علامہ داؤد راز صاحب کی جلد نمبر 6 ہے، اور صفحہ نمبر 44 اور 45 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب دیکھیں ان الفاظ کا کیا ترجمہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے؟ پھر آپ سے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے معنی کلام نہیں فرما رہے، اسی لیے صحابہ کرام نے فرمایا استفہموا، کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو صحابہ کرام تو بے معنی کلام کی نفی کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کلام نہیں فرماتے، تبھی احجرہ فرمایا، یعنی حمزہ استفہام انکاری لائے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور تبھی دوبارہ سمجھنے کے لیے کہا کہ استفہموا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو سامعین، صحابہ کرام نے تو کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ وہ تو نفی فرما رہے ہیں اس بات کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے معنی کلام نہیں فرماتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی طرف سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ جی صحابہ کرام نے بڑے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اور سامعین اس حدیث کو آج تک کسی محدث نے یہ نہیں کہا ان الفاظ کے متعلق کہ یہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں۔ پھر سامعین دوسری بات کہ اہل حدیث عالم کے متعلق جو انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ جی انہوں نے بریکٹ لگا کر لکھا کہ صحابہ کرام کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی علامہ داؤد راز صاحب کا بخاری کا ترجمہ ہے، جلد اس کی 6 ہے، صفحہ نمبر 44 اور 45 ہے، وہی حدیث نمبر ہے 4431 جو مرزا نے بتایا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ جب انہوں نے قالوا ما شانہ احجرہ کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے
کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے۔ اب یہاں بریکٹ میں یہ الفاظ نہیں جو انجینئر مرزا نے علامہ داؤد راس کی طرف منسوب کیے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی استغفر اللہ واتوب الیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ الفاظ سامعین یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا نے علامہ داؤد راس صاحب کے متعلق یہ بات کہی ہے، آپ ذرا ان سے سن لیجئے۔ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پر، داؤد راس رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یقین کریں جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، حضور کی ذات اس چیز سے بعید ہے کہ حضور اس طرح کی باتیں کریں۔ ان کا بھی دل تڑپ اٹھا۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے وہ اربوں صحابہ کی حرمت حضور کی قدموں کی خاک پر قربان۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب یہ جو الفاظ انجینئر محمد علی مرزا نے اہل حدیث عالم علامہ داؤد راس صاحب کی طرف منسوب کیے ہیں، یہ آپ کے سامنے انہی کا ترجمہ ہے، ہم نے آپ کو پڑھ کے دکھایا، اس کے اندر وہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے ان پر بھی جھوٹ بولا اور صحابہ کرام کے متعلق کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ تو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے سامعین عوام الناس کو صحابہ کرام سے بدگمان کرنے والے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، جنہوں نے صحابہ کرام تک کو نہیں چھوڑا اور ان کو جو ہے وہ گستاخ رسول ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسے بندے سے امت کو کیا خیر پہنچ سکتی ہے سامعین؟ اسی لیے ہم انجینئر محمد علی مرزا کے فالوور سے کہتے ہیں کہ خدارا مرنے سے پہلے کر لے ذرا غور، انجینئر مرزا کا رستہ اور قرآن و سنت کا رستہ اور۔